یہ چل کیا رہا ہے ایران میں؟ کہیں پاکستان کا ڈیلیگیشن ہے، کہیں قطر کا ڈیلیگیشن ہے، خبر یہ ہے کہ ترکی کا بھی ڈیلیگیشن ہے، پھر ڈونالڈ ٹرمپ خود مڈل ایسٹ میں سب سے بات کر رہے ہیں فون پہ۔ اب وہ پریشان ہیں، ان سے ہاٹ ٹاک بھی ہوئی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں جا رہا ہے، کیا ہم پہ کوئی گیم ہو رہا ہے؟ تو یہ اب آپ بتائیے جنرل صاحب کہ چل کیا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے باتوں سے کچھ بنجامن نتن یاہو کو سکون مل جائے۔ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اسرائیل اپنے بلبوتے ایران سے لڑ سکتا ہے، آپ ایران کی بات چھوڑ دیجئے، آنے والے وقت میں وہ اپنے بلبوتے پہ حزب اللہ، ہوتی اور حماس سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ جیسے حالات چل رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے۔ ایران تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اگر امریکہ بیچ سے ہٹ جائے اور یہ جنگ صرف اسرائیل اور ایران کے بیچ شروع ہو تو ایران کی میزائلیں روکنے کا اسرائیل کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بچا ہے۔ ان کا جتنا فیمڈ وہ ڈیفینس لیئرڈ شیلڈ تھا اس سب کو ختم کر دیا ایران نے۔ اب میں یہاں اسکرین پر لے لیتا ہوں، یہاں پہ میجر جنرل جاوید اقبال صاحب ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ وار ایکسپرٹ، ملٹری ایکسپرٹ، اور دنیا میں جو بھی ہلچل ہے اس پہ ایک پینی نظر رکھنے والے، ایک ریسرچ اسکالر، ریسرچ فیلو کی طرح وہ گفتگو کرتے ہیں اور چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ آج میں نے جنرل صاحب کو خصوصی طور پر مدعو کیا ہے، روز روز نہیں بلاتا ہوں، میں جانتا ہوں مصروفیت، لیکن جب مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے میں انہیں گزارش کرتا ہوں، اور آج انہوں نے قبول کر لی تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ جہاں سے آپ چھوڑتے ہیں وہیں پہ چیزیں رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں اب آ گئیں جو آپ نے پیشین گوئیاں کی تھی۔ اب معاملہ جو ہے دیکھیے، ایران کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ اسی طرح سے نظر آ رہی ہیں جنرل صاحب۔ تو اب کیا لگ رہا ہے، یہ جو منگیری لال کے حسین سپنے کہیں گے، کیا کسی نے لکھا تھا، میں نہیں کہنا ہوں سب، کہ بھائی ایران ہمیں یورینیم سونپ دے گا، ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا چل کیا رہا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اگر کوئی بے چین ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ بنجامن نتن یاہو ہیں کہ بھائی یہ چل کیا رہا ہے ایران میں؟ کہیں پاکستان کا ڈیلیگیشن ہے، کہیں قطر کا ڈیلیگیشن ہے، خبر یہ ہے کہ ترکی کا بھی ڈیلیگیشن ہے، پھر ڈونالڈ ٹرمپ خود مڈل ایسٹ میں سب سے بات کر رہے ہیں فون پہ۔ اب وہ پریشان ہیں، ان سے ہاٹ ٹاک بھی ہوئی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں جا رہا ہے، کیا ہم پہ کوئی گیم ہو رہا ہے؟ تو یہ اب آپ بتائیے جنرل صاحب کہ چل کیا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے باتوں سے کچھ بنجامن نتن یاہو کو سکون مل جائے۔ جی السلام علیکم ممتاز بھائی، آپ کو اور آپ کے سبھی سننے والوں کو، کہ دیکھیے جو کچھ بھی ابھی اس خطے کے اندر چل رہا ہے وہ بڑا ہسٹورک چل رہا ہے، اور اس طرح کی چینجز جیسا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ کے اقبالیے میں کہا تھا کہ صدی میں ایک بار آتی ہیں، یہ اس طرح کی چینجز اس خطے کے اندر آ رہی ہیں جو ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب 28 فروری کو انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، اسرائیل نے اور امریکہ نے، تو آپ کا مجھے فون آیا تھا اور اس وقت میں ہم نے بات چیت کی تھی، تو تب ہم نے پہلی چیز یہ دیکھی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے آبجیکٹیوز کیا رکھے ہیں اس جنگ سے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ کسی بھی نیگوشیشن سے یا ڈیل سے پہلے جو فریق تھے جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے یہ جنگ شروع کی، ان کے مقاصد کیا تھے، سب سے پہلے ایک نظر ان پہ ڈال لیتے ہیں۔ تو ان کے مقاصد تھے خاص طور سے امریکہ کے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو پوری طرح سے ختم کرنا، رول بیک کرنا، نیوٹرلائز کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو نیتن یاہو کے دوسرے اس کے اندر آبجیکٹیوز تھے وہ تھے کہ ایران کے میزائل پروگرام کو، ڈرون پروگرام کو ختم کرنا، اور ایران جو سپورٹ کرتا ہے مزاحمتی گروپس کو اس کو ختم کرنا۔ اور ایک طرح سے، لیکن سب سے بڑا ان کا جو انسٹیٹڈ ایم تھا وہ یہ تھا کہ ریجیم چینج کرنا۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں جو یہ ملاؤں کی سرکار ہے،
ये इस्लामी इनकलाबी सरकार है, इसको बदल के हम ऐसे लोग लेके आएंगे जो कि अमेरिका या इजराइल नवाज होंगे, जो हमारे साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे और हमारी बातें मानेंगे। तो ये इनके स्टेटेड और अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे। और इजराइल का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो अनस्टेटेड था वो ये था कि ईरान की ताकत को पूरी तरह से खत्म करना। तो अपने इन मकासद के साथ इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया था, लेकिन तकरीबन 40 दिन की जंग के बाद इन्होंने खुद खुशामदें की। पाकिस्तान का जो उनके गुड ऑफिसर्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जंग बंदी करवाई, और जंग बंदी करवाने के बाद भी इनकी नीयत ठीक नहीं थी। ये कुछ इस तरह की कोशिश करते रहे कि वो मकासद जो ये जंग से हासिल नहीं कर पाए थे, किसी तरह से ईरान का ब्लॉकेड लगा के या कोएर्सिव डिप्लोमेसी करके या चीन को और रूस को उससे तोड़ के कोई ऐसी डील ईरान के ऊपर इम्पोज की जाए जो कि इनके जो जंगी मकासद थे वो उसको हासिल कर सके। लेकिन इतने दिनों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इन्हें कुछ नहीं मिला, और ट्रंप को शी जिनपिंग ने भी साफ इनकार कर दिया कि वो इस हॉर्मुज के और ईरान के मसले पे अमेरिका के साथ नहीं है। और अब जो डील जिसकी खबरें आ रही हैं, अगर हम उसकी तरफ देखें तो मैं ये कहूंगा कि ये ईरान की बहुत बड़ी फतह है। देखिए, जंग का जायजा तो हम कई बार आपके साथ ले चुके हैं कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी इस जंग में हासिल की। इस तरह से उन्होंने अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके न सिर्फ अमेरिका की नेवल और एयर फोर्सेस को, बल्कि इस खित्ते में जहां भी उनके ठिकाने थे उन सब को और इजराइल को खास तौर से निशाना बनाया। और अमेरिकन और इजरायली सारी टेक्नोलॉजी जो भी ईरानियन मिसाइल्स थी या ड्रोन्स थी उन्हें जैम करने में नाकाम रहे। तो ये जो ईरान ने अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी अमेरिका और इजराइल के ऊपर साबित की, उसी का नतीजा है कि ये जो अब डील की जो डिस्कशन जो कुछ चल रहा है आज, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि डील अनाउंस की जा सकती है, और इस डील के अंदर जो निगोशिएटिंग चल रही है वो ये है कि ये जो जंग बंदी शुरू हुई थी 8 अप्रैल को, इसको ये अगले 2 महीने तक के लिए बढ़ाएंगे। और उस जंग बंदी को बढ़ाने के बाद ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को धीरे धीरे खोलेगा, और अमेरिका अपना जो उसने ब्लॉकेड लगाया हुआ है वो उसको हटाएगा। इसके बदले में जो ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी जाएगी, और उसके बाद जो ये 60 दिन का वक्फा दिया गया है जिसका कि ये सीज फायर किया गया है, उस बीच मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच मुज़ाकरात होंगे, जिन मुज़ाकरात के अंदर ये चीजें तय की जाएंगी कि जो ईरान के एसेट्स अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं उनको डी फ्रीज किया जाएगा। तकरीबन 25% की उसके ऊपर बातचीत की खबरें आ रही हैं कि तकरीबन $100 बिलियन हैं, जिनमें $25 बिलियन उनको रिलीज किए जा सकते हैं, उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाई जा सकती हैं। और एक जो बड़ी खबर आ रही है न्यूक्लियर इशू को लेके कि देखिए, अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हम इस डील के जरिए ये इंश्योर करेंगे कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। लेकिन मैं आपके सुनने वालों को ये बता देना चाहता हूँ कि ईरान ने तो कभी भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं। उनका तो शुरू से ही ये ऑब्जेक्टिव था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। तो ऐसा क्या इसके अंदर अचीवमेंट है? और जो आपने बात कही कि एनरिच्ड यूरेनियम की, देखिए, एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में जिक्र ये है कि खामनाई साहब का ये फरमान आया था कुछ दिन पहले कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान की सरजमीन पर ही रहेगा और उससे बाहर नहीं भेजा जाएगा। जबकि अमेरिकन की ये कोशिश है कि इस एनरिच्ड यूरेनियम ये जो है ईरान ये अमेरिका के हवाले कर दे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद किसी थर्ड कंट्री के पास
موسٹ لائکلی روس کے پاس اس کو بھجوا دیا جائے. تو فی الحال یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی 60 دن کے اس وقفے کے بیچ جو کہ ان دونوں ملکوں کے بیچ میں بات چیت ہونی ہے. لیکن جو انیشیل ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس میں جو جنگ بندی کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بلاکیڈ اور ہرموز کو جو ایران نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے اس کو کھولنا ہے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ بھی جنگ بندی لاگو ہوگی. حالانکہ ان کے بیچ یہ جنگ بندی ہے، اتنی انٹینسٹی سے جنگ نہیں چل رہی ہے، لیکن اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور جس طرح سے حزب اللہ کے ایف پی وی ڈرونز اسرائیلی ملٹری کو نہ صرف ساؤتھ لبنان کے اندر بلکہ ناردرن اسرائیل کے اندر بھی انہوں نے زبردست نشانہ بنایا ہوا ہے، اس سے پوری اسرائیلی ملٹری کے اندر ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اور جو ان کے ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اسرائیلی ملٹری کے اوپر کہ بھئی حزب اللہ نے اتنی بہترین ٹیکنالوجی جو کہ یوکرین جنگ میں استعمال ہوئی تھی حاصل کر لی، آپ نے کیوں نہیں اس کے ساتھ پیش رکھا؟ آپ نے کیوں نہیں؟ آپ کی آرمی کیا کر رہی تھی اس وقت میں جب یہ ٹیکنالوجی حزب اللہ ڈیولپ کر رہا تھا؟ اگر آپ دیکھیں تو نیتن یاہو نے تو ڈکلیئر کر دیا تھا، اس نے تو حزب اللہ کو ختم کر دیا. لیکن جس ڈھنگ سے حزب اللہ نے یہ جنگ لڑی ہے اس نے سبھی کو سرپرائز کیا ہے، ساری دنیا کو. تو فی الحال یہ سچویشن ہے. اس کی سب سے زیادہ مخالفت نیتن یاہو کر رہا ہے، لیکن نیتن یاہو کے پاس اب کوئی ایسے کارڈ نہیں بچے ہیں. اور میں اسرائیلی پریس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جتنا بھی ڈسکشن ہوا ہے اس میں نیتن یاہو سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا انپٹ نہیں لیا گیا، اور یہ امریکہ نے صرف اپنے لیول کے اوپر ہی ایران کے نیگوشیٹرز کے ساتھ بات چیت کی ہے. اس میں اسرائیل کا کوئی رول نہیں رہا، جو یہ بات بھی دکھاتا ہے کہ اب نیتن یاہو کا وہ انفلوئنس ٹرمپ یا امریکہ کے اوپر نہیں رہا. دوسرے، ٹرمپ کو اس بات کا بھی افسوس ہے کہ جو روزی پکچر نیتن یاہو نے یا موساد نے ان کے سامنے پیش کی تھی ایران کی جنگ سے پہلے، وہ کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں بیسیکلی غلط جانکاری دی گئی تھی. تو وہ اس بات سے بھی اسرائیل سے ناراض ہوں گے. اور دوسری طرف جو پبلک اوپینین ہے، جو امریکہ کی اکثریت ہے، وہ اس جنگ کے خلاف ہے. اور جو اسرائیل کی امیج ہے وہ امریکن عوام کے اندر وہ بہت تیزی سے گری ہے. اور جو امریکہ میں اسرائیلی لابی ہے وہ بھی ابھی اتنی زیادہ افیکٹو نہیں رہی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے بات چیت چل رہی ہے بہت ممکن ہے کہ یہ جو انیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایران کے اور امریکہ کے بیچ ہو جائے، جیسا کہ لوگ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف. اور اس کے سلسلے میں جب بات چیت آگے بڑھے گی تو دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. فی الحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جو وہ اس ڈیل کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے ابھی اتنے سارے کوئی کارڈ بچے نہیں ہیں. وہ خود حزب اللہ کا سامنا نہیں کر پا رہا ہے تو ایران سے اکیلے کیسے لڑے گا؟ بنا امریکہ کے وہ ایران سے لڑ نہیں سکتا. اور جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران نے بڑی تیزی سے اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے کو، اپنی پروڈکشن کیپیبلٹی کو اور اپنی اسٹوریج فیسلٹیز کو بہت تیزی سے درست کیا ہے. اور دوسری طرف امریکہ کو بڑی دقت آ رہی ہے جو ان کے ویپن کے اور امونیشن کے اسٹاک پائلز ہیں انہیں ریپلینش کرنے کے لیے. تو ایسی سچویشن کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو امریکنز یہ ڈیل کر رہے ہیں یہ ان کے وقت کی اور ان کی جو ملٹری سچویشن ہے یہ اس کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے یہ اس ڈیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جی ممتاز ہے. بالکل، اور ایک شاندار تبصرہ اور تجزیہ اور جو حالات ہے اس پہ آپ نے روشنی ڈالی، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں جنرل صاحب. اور جو بات آپ نے اسرائیل کو لے کر کے کہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سالانہ پریڈ اسرائیل کی ہوتی ہے نیو یارک میں، تو اس میں جو میئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اس میں شرکت کرتا رہا ہے. لیکن اس بار جو خبر آئی ہے جو ممدانی ہیں
जो खुल्ला बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ न सिर्फ ये कि बातें की थी बल्कि कहा था कि न्यूयॉर्क आएंगे तो उनको अरेस्ट करेंगे। उन्होंने मना कर दिया है कि हम उस परेड में नहीं जाएंगे जो इजराइल के परचम को लेकर के वहां पे होती है। तो ये आप डेवलपमेंट देखिए। दूसरा जो सर्वे आ रहा है वो ये है कि जो वहां पे डेमोक्रेट्स तो छोड़ दीजिए, रिपब्लिकन में भी इजराइल की मकबूलियत कम हुई है। खास तौर से जब इस तरह की खबरें गई कि ये जो यहूदी हैं या इजरायली हैं, जायनिस्ट हैं, तो ये चर्चों को भी निशाना बना रहे हैं और चर्च में जो वहां पे मुजस्समे लगे हुए हैं तो उनको भी वो निशाना बना रहे हैं। इस तरीके की तस्वीर तो एक अलग से फिर पोप का जिस तरह से पोप लियो की तौहीन की गई थी, तो इसलिए एक अलग से सिचुएशन बहरहाल पैदा हो रही है और इनका एक चेहरा सामने आया है। तो एक तो ये सिचुएशन। दूसरा, जमील साहब पूछा, मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, अभी ईरान में जितने डेलीगेट्स मौजूद हैं सब के सब मुस्लिम मुल्कों से है, क्या इजराइल इसका फायदा उठाएगा? दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो ये आ रही, जयदीप साहब दिया, पिछले 24 घंटे में 33 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की इजाजत से कामयाबी के साथ वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए हैं। 13-14 जहाज हिंदुस्तान के भी आए हैं। तो कुल मिलाकर के ईरान, मुझे अपना ऐसा लग रहा है कि ईरान ने पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, फिर आप क्या समझते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो केबल जा रही इंटरनेट, उसको भी कहा है कि वो भी हमारे कंट्रोल में है। बाबुल मंदब रेड सी में उसको भी कहा है हमारे कंट्रोल में। अभी न जाने क्या क्या ये कहेंगे कि हमारे कंट्रोल में। तो सवाल ये है कि ऐसे में जनरल साहब क्या लग रहा है कि इजराइल, जो एक शक जाहिर किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अटैक कर सकते हैं, वो यूएई के साथ मिलकर अटैक कर सकते हैं। दो चीजें मैंने कही थी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। एक तो ये कि अभी हज के अय्याम है और बेंजामिन नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती करेंगे कि इस वक्त हमला करेंगे। दूसरा ये कि क्या अमेरिका की इजाजत के बगैर इजराइल इस पोजीशन में आज है कि वो हमला कर दे ईरान पे? जनरल साहब। देखिए मुमताज भाई, जो आपने जमील साहब का जिक्र किया, जो उनका सवाल है, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ कि देखिए, इस खित्ते का हम पिछले डिस्कशन में आपसे बतला रहे थे कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसे अमेरिका और इजराइल कंट्रोल करते थे इस जंग से पहले, और जिसमें सारे जीसीसी के मुल्क शामिल थे और उसके अलावा जॉर्डन और मिस्र उसके अंदर शामिल थे। इस जंग ने अमेरिका के उस और इजराइल के उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तोड़ दिया है। अब जो उनका ये सवाल था कि इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ईरान में क्यों जा रहे हैं, तुर्की, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और मिस्र भी, इनके रिप्रेजेंटेटिव अब ईरान में इसलिए जा रहे हैं कि ये पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, यानी कि अमेरिका के इस खित्ते से निकलने के बाद या अमेरिका का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर टूटने के बाद जो नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इस खित्ते में खड़ा होगा उसमें ये मुल्क अहम रोल अदा करेंगे और ये अपने रिलेशन ईरान के साथ नॉर्मलाइज करेंगे। जैसा कि अमेरिका ने पहले जीसीसी को और जॉर्डन और मिस्र को ईरान का खतरा दिखा के इजराइल के साथ इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में शामिल किया हुआ था, इसके टूटने के बाद अब ये जो मुल्क के इस इलाके के मुल्क हैं, इनमें खास तौर से अब ये बात पैदा हो गई है कि देखिए, हमने आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद उठानी है और ईरान के साथ ये अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ऐसी भी डिस्कशंस आ रहे थे कि जो पैक्ट सऊदी के और पाकिस्तान के बीच में सितंबर 2025 में हुआ था, बहुत मुमकिन है कि उस पैक्ट में तुर्की और कतर भी शामिल हो सकते हैं। वो अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं
اور یہ سب مل کے ایران کے ساتھ اپنے رشتے نارملائز کریں گے. یا تو اب جیسے اس ڈسکشن کے دوران ہی آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیے امریکہ کا اسٹیچر یا اس کا اسٹیٹس ایز اے سپر پاور کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جہاں آج پاکستان ان کے بیچ میں مفاہمت کی کوشش کر رہا ہے، اور جب امریکہ نے بلاکیڈ کیا ایران کا تو پاکستان نے اس بلاکیڈ کو نیوٹرلائز کر دیا، ایران کے لیے اپنے 6 راستے کھول کے اور اپنی بندرگاہیں کھول کے. اب اس کا کیا نتیجہ ہے کہ ایک طرف امریکہ بلاکیڈ لگا رہا ہے، وہیں اس کا دوسرا ایک ساتھی جو بیچ کے اندر پڑ کے مفاہمت بھی کروا رہا ہے، اس نے ایران کی مدد کے لیے اپنے 6 راستے کھول دیے ہیں، اور امریکہ کچھ نہیں کر پاتا ہے. امریکہ نہ اس پہ کسی طرح کی سینکشن لگاتا ہے، نہ کسی طرح کا دباؤ ڈال پاتا ہے. تو یہ کیا دکھاتا ہے کہ دیکھیے امریکہ آج اس پوزیشن میں وہاں پہ نہیں رہا ہے، امریکن ملٹری اس پوزیشن میں آج وہاں پہ نہیں رہی ہے. اچھا دوسری چیز ایک تو یہ بھی ہو گیا کہ جو آپ نے بولا نا کہ کس طرح سے وہاں کے جو اس کا ذکر کیا کہ وہاں کی آرمی کے بارے میں بھی جو اسرائیل کی، دیکھیے ایک چیز ہم بیچ میں پچھلے ڈسکشن کے دوران یہ ذکر کر رہے تھے کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے دوران نہ صرف دونوں ملکوں کے ہتھیار، ان کی ساری تیاری اور ان کی نیشنل پاور دیکھی جاتی ہے، بلکہ دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور سے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ، اس کا مینٹل میک اپ کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، وہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. آپ اس جنگ کے دوران دیکھیں گے حزب اللہ نے اور ایران نے دونوں نے جتنے بھی نشانے لگائے امریکہ کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر، انہوں نے صرف اور صرف ان کے ملٹری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اور حزب اللہ کے جتنے بھی ڈرون تھے اس نے یا تو اسرائیل کے آئرن ڈوم کو، یا ان کے مرکاوا ٹینک کو، یا ان کے D9 بلڈوزر کو، یا ان کی کمیونیکیشن گاڑیوں کو، یا اسرائیلی ملٹری کو خاص طور سے نشانہ بنایا. انہوں نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا. یہ ہوتی ہے جو کیریکٹر ہوتا ہے لیڈرشپ کا، جو جنگ لڑتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیے امریکہ اور اسرائیل کی لیڈرشپ کہ انہوں نے لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا، انہوں نے ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا، انہوں نے یونیورسٹیز کو نشانہ بنایا، انہوں نے جتنا انفراسٹرکچر تھا اس کو نشانہ بنایا. انہوں نے ہر اس چیز کو نشانہ بنایا کہ جس کی جنیوا کنونشن میں جن میں جو لاز آف وار ہیں ان سب میں جن کی مناہی ہے، انہوں نے ہر اس چیز کو نشانہ بنایا. اور لبنان کے اندر خاص طور سے اسرائیل نے میڈکس کو، جو میڈیکل والے لوگ تھے، جو جرنلسٹ تھے، ان کو نشانہ بنایا. تو دیکھیے دونوں فورسز کے بیچ میں کتنا اخلاقی فرق ہے. اور یہ سارے فیکٹرز یہ دکھاتے ہیں کہ بہت تیزی سے سچویشن بدل گئی ہے. جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اسرائیل اپنے بلبوتے ایران سے لڑ سکتا ہے، آپ ایران کی بات چھوڑ دیجئے، آنے والے وقت میں وہ اپنے بلبوتے پہ حزب اللہ، ہوتی اور حماس سے بھی نہیں لڑ سکتا. جیسے حالات چل رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے. ایران تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اگر امریکہ بیچ سے ہٹ جائے اور یہ جنگ صرف اسرائیل اور ایران کے بیچ شروع ہو تو ایران کی میزائلیں روکنے کا اسرائیل کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بچا ہے. ان کا جتنا فریمڈ وہ ڈیفینس لیئرڈ شیلڈ تھا اس سب کو ختم کر دیا ایران نے. وہ تو حزب اللہ کے ڈرونز نہیں روک پا رہا، ایران کے کیا میزائلیں اور ڈرونز روکے گا. تو اب سچویشن بہت بدل گئی ہے، حالات بہت بدل گئے ہیں. اور یہ سینچوریز میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے میں نے ابھی پاکستان کے ذکر سے ہی آپ کو بتلایا، اب سے کچھ سال پہلے کی بات ہوتی تو کیا ایسا ممکن تھا؟ ایک دیکھیے پاکستان اور ایران کے بیچ ایک IPI ڈیل ہونی تھی، ایران پاکستان اینڈ وہ پائپ لائن بننی تھی. ایران نے اپنی طرف سے پائپ لائن بنا کے اپنی سرحد تک لے آئے، لیکن پاکستان کی امریکہ کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی اپنی طرف کی اس پائپ لائن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. لیکن اب اس جنگ کے بعد وہ یہ کام اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں کیونکہ اب سچویشن اتنی بدل گئی ہے.
اور انہوں نے ہی امریکہ کے بلاکیڈ کو نیوٹرلائز کر دیا اور امریکہ کچھ نہیں کہہ پا رہا. تو یہ میرے لیے یہ ساری سچویشن جو ہے یہ بڑے تعجب کی چیز ہے.